علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ اس نے بڑا امام کو ایک اچھا خط لکھا جس میں امام کی بڑی تعریف تمجید کی، بڑے احترام کے ساتھ امام کو دعوت دی، آپ آ جائیے، تشریف لائیے، آپ کا استقبال ہوگا، یہ وہ۔ یعنی ظاہری لحاظ سے اس نے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں امام کا بہت احترام کرتا ہوں، اور کوئی یہ مخالفت نہ کرے کہ یہ آپ کو نہیں مانتا، احترام نہیں کرتا، مت جائیں۔ So no one objects to the Imam migrating to Samarra. The people said, Mawla, what do you think of his invitation? He said, don't ask me. They have never been loyal to Islam and to Ahlul Bayt. انہوں نے کبھی اسلام سے وفا نہیں کی، انہوں نے کبھی اہل بیت سے وفا نہیں کی۔ Now he sent a group of people to bring the Imam alayhi salam over. So if the Imam had refused, these people would arrest the Imam and take him. The Imam alayhi salam said, let's move to Samarra, and he told his Shias and he said, prepare your dress for winter and let's move. One of the people who was the followers of Mutawakkil, he came to the Shia of Imam Ali Naqi alayhi salam and said, what kind of an Imam do you believe in? He is telling you in summer, prepare your garments for winter. گرمیوں کا موسم ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں کا لباس رکھ لو، یہ کس قسم کے امام کو مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں ان کی امامت کا قائل ہوں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سردی کا لباس رکھو، میری جرت نہیں ہے کہ میں مخالفت کروں۔ اس نے سارے اپنے سردیوں کے لباس باندھ لیے۔ اب وہ نوک جھونک جو چلتی رہتی ہے، آپ کو اندازہ تو ہے اس کا، کچھ لوگوں میں پورے رستے وہ اس کو تانا زنی کرتا رہا، تانے دیتا رہا۔ کہا وہ تمہارے پہلے امام علی بن ابی طالب یہ بھی کہہ گئے علیہ الصلوۃ والسلام کہ بھئی روز قیامت ایک ایک قبر سے 40 مردے نکالے جائیں گے۔ یہ کوئی منطقی بات ہے کہ ایک قبر سے 40 مردے کیسے نکالیں گے؟ کہا میرے مولا نے کہا ہے تو ایسا ہوگا۔ اب وقت نہیں ہے، اب وہ پورے رستے ان کے مناظرے ہوتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اب یہ بیچارہ جو شیعہ تھا وہ یہی کہتا رہا کہ نہیں، مصلحت ہوگی، امام نے جو کہا اس میں شک ہے ہی نہیں، اگر امام کا قول ہے تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ ہی دور چلے تھے کہ اچانک رات کے وقت امام نے کہا خیمے پڑاؤ ڈال دو، خیمے لگاؤ، پٹ یور ٹینٹس۔ سب نے اپنے ٹینٹس لگا دیے، اور رات کے وقت میں بے انتہا سردی ہو گئی، ایک ایسی سرد ہوا چلی۔ اب جتنے بھی شیعہ تھے ان سب نے امام کے کہنے کی وجہ سے سرد کپڑے رکھے ہوئے تھے، سب نے نکالے اور لحاف اوڑھ لیے، سردی کپڑے پہن لیے۔ اور اس رات میں اتنی سخت سردی پڑی کہ جن کے پاس سردی کے کپڑے نہیں تھے وہ سب کے سب جم کے مر گئے، ایک ہی رات میں سب مر گئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو کہا یہ سب لوگ مر گئے ہیں۔ متوکل کو لوگوں نے کہا کہ ایک قبر کھودو، اب اتنی قبریں تو ہم کھود نہیں سکتے، ایک ہی قبر میں ساری لاشیں ڈال دو۔ فوراً یہ شیعہ اٹھا، اس نے کہا میں جا کے اس تلاش کروں وہ زندہ ہے یا مر گیا، تاکہ اس کو بتاؤں تو صحیح کہ میرے مولا کے دونوں فرمان پورے ہو گئے، پہلے علی کا بھی اور 10ویں امام علیہ السلام کا، جو کہ 10ویں علی ہیں یا چوتھے علی، جو بھی کہہ لیجیے بات، کہ امام ترتیب کے لحاظ سے چوتھے علی ہیں اور 10ویں امام کا تلاش کروں، جا کے اس کو بتاؤں کہ میرے پہلے مولا کا بھی قول صحیح تھا، میرے 10ویں مولا کا بھی قول صحیح ہے۔ گرامی اب امام علیہ السلام پہنچے، متوکل کا دور تھا، سخت ترین دور۔ دا امام علیہ السلام when he arrived، متوکل نے خط لکھ کے بلایا تھا، لیکن کہا کہ جہاں پہ غلاموں کو، فقیروں کو بٹھایا جاتا ہے امام کو، وہاں پہ روک دو، وہاں پہ بٹھا دو، اور اس کے بعد میں 1-2 دن بعد ملوں گا۔ اب جب وہاں پہ پہنچے تو لوگ کہنے لگے مولا اس نے کیا کیا؟ مولا نے کہا میں تو تمہیں مدینے میں بتا رہا تھا کہ یہ کبھی بھی اس نے نہ اسلام سے بنی عباس نے وفا کی ہے اور نہ ہی اہل بیت سے وفا کی ہے، مجھے کوئی امید نہیں تھی، مجھے ایسی ہی توقع تھی اس سے۔ امام جب پہنچ گئے تو اب امام علیہ السلام کیا کام ہے؟ امام معصوم کا کام، امام کا کام ہے دین کو بچانا اور دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ دیکھیں میں اور آپ جب پریشانیوں میں آتے ہیں، سختیوں میں آتے ہیں نا تو گھبرا جاتے ہیں، ابھی سختیاں شروع ہو گئی ہیں، کیا ہوگا اب میرا کیا ہوگا؟ امام معصوم یہ کہتے ہیں کہ اپنا نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں جو ہوگا خدا کا جو فیصلہ ہے ہمیں قبول ہے۔ وہ فوراً سوچتے ہیں کہ اب ہمیں لوگوں کے ایمان کو کیسے بچانا ہے، جان بچانے کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمیں لوگوں کے ایمان کو کیسے بچانا ہے۔ کیوں؟ وہ امام المتقین ہیں، ایمان کے ضامن ہیں، جانوں کے نہیں۔ کربلا میں جانیں دی ہیں لوگوں نے، لیکن ایمان کے آخری درجے تک پہنچے ہیں۔ کربلا سے آج ہمارا بھی ایمان بچتا ہے، چاہے جان چلی جائے۔ اب وہ سارے اسی بات کی طرف کہ حالات کیا بنیں گے، مولا نے کہا نہیں، ایمان کا بچانا ہمارا فریضہ ہے۔ اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ اس طرح سے کرے اظہار متوکل کی کہ امام
اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں، اس کی بیعت کرتے ہیں. اور امام کی پوری کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو واضح ہو کہ یہ ظالم ہے اور امام معصوم ہے. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے جہاں پہ آج امام کا حرم ہے نا سامرہ میں، where the haram is, that's where the امام علیہ السلام lived, that was his house. یہاں پہ امام کا گھر تھا. اپنے ہی گھر میں دفن ہے، کسی کا احسان نہیں لیا. کوئی جو جناب سید الشہداء نے کیا، پہلے جا کے کربلا کی زمین کو خریدا، کہا کہ میں نے خرید دی، زمین میری ہے. اب دوسرے یہاں غاصب ہیں، جگہ میری ہے. امام علیہ السلام نے فوراً وہ جگہ لی کہ یہ ہمارا. اب عزیزان گرامی، میں ایک واقعہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں. متوکل کتنا ظالم تھا، اس کے دل میں کتنا بغض اہل بیت تھا، کتنا کینہ تھا. How much hatred did he have for the Ahlul Bayt? He used to drink openly. شراب پیتا تھا کھل کے اور توہین کرتا تھا، اشعار کہتا تھا. ایک مرتبہ اس نے امام علی نقی السلام کو بلایا، شراب پینے لگا، بار بار امام کے سامنے ظرف پھینکتا تھا، اشعار کہتا تھا. امام نے کہا نہ یہ تیرا محل کام آئے گا، نہ تیری یہ شاعری، نہ تیرا ظلم. جب روز قیامت خدا حساب کتاب شروع کرے گا، سب سے زیادہ پچھتانے والا تو خود ہوگا. مورخین کہتے ہیں کہ امام نے اس انداز سے اس کے اشعار کا اشعار میں جواب دیا کہ اس کا نشہ اتر گیا اور رونے لگا. انسان کا نشہ بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کا نشہ اتر جاتا ہے، اس کو بہت بری خبر دے دیں. گرامی، متوکل نے ایک مرتبہ in his court he decided that he will sit on the throne, and the Ahlul Bayt always opposed to the throne and they always wanted a pulpit, a member for themselves. ائمہ نے ہمیشہ نفرت کا اظہار کیا تخت سے اور ہمیشہ ممبر کا مطالبہ کیا. اس نے کہا کہ جاؤ جا کے امام کو بلا لاؤ. ایک جادوگر آیا تھا، سب کے ذہنوں میں واقعہ آ گیا ہوگا کہ ایک جادوگر there was a magician he had called either from Africa or from India he tried him and he said yes, he's a good magician. So he said, I'll invite the imam and you trouble him a bit and I just want to see the look on his face. Maazallah, just to degrade the imam, میں تھوڑا سا امام کی توہین کروں گا نا، امام کے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ جادو ہوگا، آگے پیچھے امام ہوں گے، دیکھیں گے، ان کا بے بسی دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. اسے معلوم نہیں تھا جو بے بس ہو وہ امام ہی نہیں ہوتا. امام بے کس ہو سکتا ہے، بے بس نہیں ہو سکتا. بے کس یعنی جس کو کوئی نہ ہو، بے بس جس کا بس نہ چلے، ایسا نہیں ہوتا. امام کا بس نہ چلے. تو اس نے ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے علی ابن محمد کو بلا لاؤ. امام کا نام لیا، کہا علی ابن محمد کو بلا لاؤ. اب وہ آدمی راستے میں سوچنے لگا پتہ نہیں کون بے بس سا امام ہوگا، کیسا ہوگا. اس کے ذہن میں درباری ملا تھے کہ بھئی اگر جو ہے وہ پیسے دے دے، اشرفیاں دے دے تو وہ خوش ہیں، نہیں تو پھر وہ اٹھا کے ڈانٹ کے باہر نکال دے، کھڑا رکھے دھوپ میں. پریشان، رات کا وقت تھا. اس نے اپنے دربار میں 400 people were sitting in his court. He said no one should show any respect to the imam, no one should get up. کوئی امام کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو، کوئی دروازہ نہ کھولے امام کے لیے، کوئی پردہ نہ ہٹائے. محلوں میں آپ نے دیکھا نا، in palaces they have big curtains. He said no one should open the curtains, no one open the gates of the palace. امام خود اپنا دروازہ کھولے، نوک کرے. جتنا زیادہ معاذ اللہ ان کی توہین ہوگی اتنا مزہ آئے گا. اب پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہا تھا. اس آدمی سے کہا جا کے بلا لاؤ. رات کا وقت تھا. عزیزان گرامی، امام کے گھر پہ پہنچا، دروازے پہ دستک دی. کسی خادم نے کہا کیا بات ہے؟ من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ دروازہ کھولا، کہا علی ابن محمد کو بادشاہ نے بلایا، خلیفہ وقت نے بلایا. خادم نے کہا وہ جو سامنے قبر دیکھ رہے ہو نا، look at that grave in that corner, go inside the grave and you will find علی ابن محمد. وہ وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں. He is praying in that grave. وہ پریشان ہوا. اس نے کہا ہم تو دن میں قبر کے پاس نہیں جا سکتے، یہ رات میں قبر میں عبادت کرتے ہیں. اب تھوڑا سا اس کو احساس ہوا کہ اس کا مطلب ہے یہ وہ خوف کھانے والا آدمی نہیں ہے. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ. آگے بڑھا، تیزی سے گیا، امام کو دیکھا، امام کے چہرے کا نور دیکھا، ہیبت دیکھی. فوراً سوال کیا، کہا کہ انت علی ابن محمد، کیا آپ علی ابن محمد ہیں؟ امام نے فوراً جواب دیا، کہا مجھے ہی ہادی کہا جاتا. کہا کہ آپ کو محل میں دربار میں بلایا گیا. اب میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، امام نے فوراً امامت کا امامہ سر پہ رکھا، عصمت کی ابا کاندھوں پہ رکھی اور علم امامت کی دوشالہ لی، نعلین اپنے قدموں میں رکھے، ہاتھوں میں تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا اور امام بڑے ہی متانت کے ساتھ قبر سے باہر نکلے. کہا چلو. اس نے کہا کہ میں راستہ دکھاؤں. امام نے کہا ہادی تیرا نام ہے یا میرا نام ہے؟
امام چلنے لگے وہ پیچھے چلنے لگا. عزیزان گرامی جو دوسروں کے پیچھے چلتا اسے امام نہیں کہا جاتا, تو دوسروں کو اپنے پیچھے چلائے وہ امام وقت. امام چلنے لگے. اب چلنے کا انداز یہ تھا کہ میں اپنے الفاظ میں پیش کروں کہ جیسے امام چلنے لگے تو صدائیں آنے لگیں لبیک کی. لبیک کی صدائیں دے رہی تھی, زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی, ہر طرف سے آسمان سر پہ سایہ کر رہا تھا. امام چلتے ہوئے دروازے پہ پہنچے, ایک تیز آندھی چلی, محل کا دروازہ خود بخود کھلا, امام کے سر پہ پردے نے سایہ کرنا شروع کیا. جیسے امام محل میں داخل ہوئے, وہ جو متوکل سب سے کہہ رہا تھا کوئی امام کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو, وہ اپنے تخت پہ کھڑا ہو گیا. بس تخت پہ کھڑا ہونا تھا, سارا مجمع کھڑا ہو گیا, 400 افراد. امام کے آنے پہ سب کے سب کہنے لگے اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو علی ابن محمد ہے. فوراً ہٹا گیا کہ آئیے فرزند رسول اس تخت پہ بیٹھ جائیے. امام نے کہا میں پہلے منع کر چکا ہوں, تخت پہ نہیں بیٹھوں گا, ممبر لگوا. امام کے لیے ممبر لگایا گیا, امام ممبر پہ الگ سے بیٹھے. جیسے امام ممبر پہ گئے, اس نے فوراً کہا کہ کھانا سامنے رکھ دو. عزیزان گرامی واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے, مجھے واقعے کو پیش نہیں کرنا کہ جب جادوگر نے جادو کیا روٹی سرک گئی. عزیزان گرامی وہیں پہ امام علیہ السلام نے جملہ کہا ایھا الاسد, جو غالیچے پہ تصویر تھی. مجھے واقعے کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے. عزیزان گرامی بس ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اس غالیچے پہ شیر کی تصویر کو دیکھے کہا ایھا الاسد, وہ شیر بنا. جادوگر کے پاس گیا, اسے نگلا ایک خون کا قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا, اور فوراً امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. کہا کہ فرزند رسول یبن رسول اللہ, اگر آپ حکم دیں تو متوکل کو کھا لوں. متوکل نے فوراً کہا کہ میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں, اسے کہیے واپس چلا جائے. امام نے کہا کہ واپس لوٹ جا. جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ اس سے کہیں میرا جادوگر لوٹا دے. تو امام علیہ السلام نے جملہ کہا کہ جس طرح سے جناب موسیٰ کا عصا فرعون کے سانپوں کو واپس کر کے نہیں گیا تھا, یہ بھی تیرے جادوگر کو لوٹائے گا نہیں. عزیزان گرامی ہم ایسے ائمہ کی امامت کے قائل ہیں. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق.